لیکن ذرا غور کرو مسلمانوں، اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ نے کسی اور زوجہ سے اولاد رسول کو نہیں دی، مگر قربان جاؤ فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی آ رہی ہے تو وہ کسی اور سے نہیں، وہ بیوہ جس کو مصطفیٰ نے ام المومنین کا تاج پہنایا اس خدیجہ الکبریٰ سے تشریف لا رہی ہے۔ اب جناب اور غور کریے، کون ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا؟ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائی، اس وقت آپ بیوہ تھی۔ حضور نے پہلا نکاح بیوہ سے کیا۔ حضور کا ہر عمل امت کے لیے تعلیم ہے۔ اس زمانے میں عورتوں کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا تھا، عورتوں کو رسوا کیا جاتا تھا، عورتوں کے لیے ایسی حرکتیں کی جاتی تھی جس سے عورت مایوس ہو جاتی تھی، اور کوئی بیوہ ہونا، کسی کے شوہر کا انتقال کر جانا اس عورت کے لیے منحوسیت سمجھی جاتی تھی، اس عورت کے لیے بہت بڑا عذاب بنا دیا جاتا تھا۔ دنیا والے اس کو بڑی حقیر نظر سے دیکھتے تھے، کہتے ہیں بیوہ ہے، اس نے جوانی میں اپنے شوہر کو کھا لیا، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب اس زمانے میں بیوہ کو بڑا رسوا کیا جاتا ہے، مایوس کیا جاتا ہے، شرمندہ کیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے بد کلامی بدگوئی کی جاتی ہے، تو رحمت للعالمین نے کہا میں محمد رحمت بن کے آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں جن کو مایوس دنیا کرتی جاتی ہے میں ان کو رحمت کی چادر میں لیتا چلا جاتا ہوں، میں ان کو عزت کا تاج پہناتا جاتا ہوں، میں ان کو شرف و عظمت دیتا چلا جاتا ہوں۔ کہا میرا حق ہے کہ میں کنواری لڑکی سے نکاح کروں، لیکن میں کنواری لڑکی سے نکاح کروں گا تو یہ بیوہ کو عزت کون دے گا، اس کو شرف و عظمت کا تاج کون پہنائے گا؟ لہذا میں محمد پہلا نکاح بیوہ سے کرتا ہوں تاکہ قیامت کی صبح تک کوئی بیوہ کو مایوس نہ کرے، سنت مصطفیٰ سمجھ کر اس کو عزت و عظمت کا تاج پہناتا چلا۔ مگر آج مسلمانوں میں یہ بڑا المیہ ہے، آپ کے پاس کیا ہے مجھے نہیں معلوم، مگر ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر یہ بہت بڑا عذاب ہے بیوہ کے لیے، اور خود عورتوں میں یہ عذاب عورت کے لیے خود بنا لیا ہے، عورت خود اس عذاب کی ذمہ دار مستحق ہے۔ جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو بیوہ خاتون کے ہاتھوں سے دلہن کے اور دلہے کے رسم نہیں کروائے جاتے، کہتے ہیں کہ نہیں بیوہ ہے بیوہ ہے ہٹو، اگرچہ کوئی بڑی بہن بھی ہوں گی تو اس کو ہٹا دیا جائے گا، اگرچہ کہ ماں ہوگی تو ماں کو بھی ہٹا دیا جائے گا، نہیں تم بیوہ ہے ذرا ان کو کرنے دو، چچی ہو تو چچی کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے، خالہ ہو تو خالہ کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے، پھپھو اگر بیوہ ہو تو پھپھو کو بھی عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے مذہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام نکاح میں سب سے پہلا نکاح سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سے کر کے دنیا کو بتلا دیا، دنیا والوں میں محمد الرسول اللہ سید المرسلین ہوں، امام النبیین ہوں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں، مگر میری شریعت میرا مزاج تو دیکھو، میں ایک بیوہ سے نکاح کر رہا ہوں اور تم کیسے ہو کہ تم ایک بیوہ سے نکاح کے رسم بھی کروانا نہیں چاہتے ہو؟ میں نکاح کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اور مرد پھر بھی اس معاملے میں نہیں بولتے نہیں بڑی بہن ہے کرنے دو، بولے تو پیچھے سے اماں جی نہیں رے باوا نکو، بیوہ کے ہاتھ لگے تو کہا رشتہ ختم ہو جاتا، ہٹا۔ عورت خود عورت کو رسوا کرتی ہے، یہ عورتیں بہت خطرناک ہیں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں خالی جینٹس کو ٹینشن دیتے، نہیں عورتوں کو بھی دیتے ہیں لوگ۔ ہاں عورتوں کا دماغ اتنا چھوٹا رہتا، اس میں پورا کھیلتے رہتے ہیں لوگ، رسوا کرتے رہتے، بیواؤں کو رسوا کرتے، جبکہ اسلام نے بیوہ کو عزت دی ہے، اور سنو کیسی عزت دی ہے، قانون خداوندی تو سنو، قانون خداوندی بھی دیکھو، نظام مصطفیٰ بھی دیکھو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اولاد ہوئی، پھر ان اولاد میں سب سے زیادہ عزت و عظمت والی ذات سیدہ فاطمہ الزہرا ہوئی۔ حضور کے گھر بیٹے بھی ہوئے، حضور کے گھر بیٹیاں بھی ہوئی، بیٹوں میں بڑے بڑے عزت والے، عظمت والے، شان والے بیٹے دنیا میں تشریف لائے، رسول اللہ کے بیٹے بنے۔ سبحان اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا کی حکمت تھی، مصلحت تھی، وہ جوان ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر گھر بیت مصطفیٰ میں حضور کے گھر میں بیٹے بھی تشریف لائے، بیٹیاں بھی تشریف لائے، 11 ازواج مطہرات ہوئی۔ لیکن ذرا غور کرو مسلمانوں، اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ نے کسی اور زوجہ سے اولاد رسول کو نہیں دی، مگر قربان جاؤ فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی آ رہی ہے تو وہ کسی اور سے نہیں، وہ بیوہ جس کو مصطفیٰ نے ام المومنین کا تاج پہنایا، اس خدیجہ الکبریٰ سے تشریف لا رہی ہے، اس خدیجہ الکبریٰ سے تشریف لا رہی ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار خدیجہ الکبریٰ سے تشریف لا رہی ہے، جنتی جوانوں کے سردار کی نانی خدیجہ الکبریٰ بن رہی ہے۔ اللہ 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 نے کیا کیا، یہاں پر اولاد رسول کو بھیجا کر بیوہ کے مقام کو اس قدر دنیا میں بلند کر دیا۔ اے دنیا والو، تم جس کو جو ہے سمجھتے ہو کہ بیوہ ہوتی ہے تو یہ منحوس ہوتے ہیں، یا ان کے اندر جو ہے کمیاں ہوتی ہے، یا ان کا مقدر خراب ہوتا ہے، یا نحوست والی ہوتے ہیں، اے دنیا والو تم اپنے گھروں کی بیواؤں کو ایسا کیوں سوچتے ہو؟ آؤ دیکھو، میرے مصطفیٰ کے دربار میں ایک بیوہ آئی تھی تو نبی نے اسے ام المومنین کا تاج پہنایا، تو دیکھو میں جنتی جوانوں کے سرداروں کو بھی اسی کے گھر میں پیدا کر رہا ہوں، جنتی عورتوں کے سردار بھی اسی کے پیچھے پیدا کر رہا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، قربان جاؤ مسلمانوں، قربان جاؤ مسلمانوں، بدعقیدیوں کو نکالو، منحوستوں کو نکالو، منحوسیوں کو نکالو۔ آپ لگے ہاتھ تو ایک بات بولتے چلے آتا ہوں کہیں بھول نہ جاؤ، ہمارے گجرات میں بھی بڑا خطرناک سسٹم